حضوری میں خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے۔ Praise فائر God. آف گاڈ کی ڈیلی اسکائپ سروس میں ہم سویٹی کو خدا کے کلام کے لیے ویلکم کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں ہمارے درمیان آ کر خدا کے کلام کو پیش کریں۔ ویلکم۔ Praise Jesus. Hallelujah. سب کو میری طرف سے جے مسیح کی ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو میں خداوند کے کلام کا پرچار کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس بات کے لیے میں اپنے باپ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں اس کے کلام کی سچی باتیں، عمدہ باتیں، میٹھی باتیں جو کلام مقدس میں درج ہیں میں ان کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو آئیے ہم کلام کو سیکھتے ہیں مل کر خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے۔ یسایہ کی کتاب میں سے ہم پڑھیں گے 66 چیپٹر اور اس کا ورس نمبر 1 اور 2 کو ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں، خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین آمین۔ پریز گاڈ۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ Thank you, my Lord. Thank you, Lord. Thank you, my Lord. خداوند کی حضوری یہاں کثرت سے موجود ہے۔ خداوند کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ پریز گاڈ۔ خداوند کا کلام یوں فرما رہا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے۔ خدا خود یہ بات فرما رہا ہے کہ آسمان جو ہے اس کا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اب آگے کا جو جملہ ہے اس پہ بڑا غور ہم نے کرنا ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ اب یہ خدا کوشچن کرے، کیونکہ کوشچن مارک اس کے آگے، اس جملے کے آگے لگا ہوا ہے، اینڈ پہ اس کا کوشچن مارک ہے کہ یہ کوشچن مارک ہے، یہ سوال آج ہم سب سے ہے کہ کون سی جگہ ہم نے خدا کے آرام گاہ کے لیے بنائی ہے۔ یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کیا ہم نے کوئی ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پہ خدا آ کے سکونت کرتا ہے؟ He dwells there. وہ آ کے آرام کرتا ہے، وہ اس کے آرام کی جگہ ہے۔ کیا آج میں نے اور آپ نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے؟ اگر نہیں بنائی تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر بنائی ہے تو خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ پریز گاڈ۔ اسی طرح خداوند کا زندگی بخش کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ خدا آ کے آرام کرتا تھا، سکونت کرتا تھا، اس کی ڈویلنگ پلیس ہے۔ ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خروج کی کتاب میں 25ویں چیپٹر سے لے کے 31 چیپٹر تک ٹیبل نیکر، خیمہ اجتماع کا ڈیٹیلز خدا نے موسیٰ کو دی تھی کہ کس طرح تمہیں اس کو بلڈ کرنا ہے تاکہ میں وہاں آ کے رہوں، اور جو لوگ ہیں، جو سب لوگ ہیں وہ مجھ سے آ کے بات کر سکتے تھے۔ اور اس جگہ کو موسیٰ نے جب بنایا جہاں پہ خدا آ کے آرام کرتا تھا، اور یہ اسرائیل کو جب وہ ساری ڈیٹیل دی، موسیٰ کو جب یہ انسٹرکشنز دی تاکہ یہ ساری ڈیٹیل ویسے ہی ہونی چاہیے، ایسے ہی اس کی تعمیر ہونی چاہیے، تاکہ جب لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں پہ آ کے مجھ سے بات چیت کر سکیں۔ اور خیمہ اجتماع اس طرح کیا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ جب اسرائیل قوم جو تھی وہ جب اپنے سفر پہ تھی، جہاں جہاں خیمہ لگاتے تھے، جہاں جہاں وہ رکتے تھے، وہ وہاں اس کو بلڈ کر لیتے تھے۔ وہ ٹریولنگ پرپس کے لیے اس طرح خیمہ اجتماع بنایا گیا۔ اب جو دوسری سکونت گاہ تھی جو سولومن نے بنائی تھی،
جو سولومن نے پہلی جو ٹیمپل ایز اے ٹیمپل بنائی تھی، جیسے کہ آلٹر بنایا تھا، جس کا پرومس خدا نے کیا تھا، اور داؤد نبی جب وہ چاہتا تھا کہ میں بناؤں، لیکن خدا نے اس کو اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں اجازت دی تھی؟ کیونکہ وہ واریر تھا، اس کے ہاتھ سے بہت سارے خون ہوئے تھے، تو اس لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ٹیمپل بنائے، اور اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا سولومن ہی ٹیمپل کو بنائے گا، اور وہ ٹیمپل اس نے بنائی۔ اور پھر وہ ٹیمپل جو تھی وہ بیبلونینز نے آ کے ڈسٹروائے کر دی، اور پھر اس طرح آگے ہم بڑھیں گے۔ جب سیکنڈ ٹیمپل بنی تو نہمیہ نے اور عزرا نے اس کے لیے اس کو دیوار کو، اس گھر کو دوبارہ سے تعمیر کیا، ری بلڈ کیا اس کو۔ اور پھر اسی دوران جب یہ بلڈ ہوئی تھی، اور یہ جب کنگ ہیرڈ آئے تو پھر اس نے اس کو ری بلڈ کیا، اس کو دوبارہ سے اس کو بہت ایکسپینڈ کر کے میسو کر کے بنایا تھا تاکہ وہ ہیکل رہے۔ اور اسی دوران جیسس کرائسٹ بھی منسٹری کے دوران وہاں اس وقت موجود تھے۔ اور جب وہ ڈیمولش ہوئی، وہ رومنز نے آ کے اس کو کمپلیٹلی ڈیمولش کر دیا، اس کو کمپلیٹلی خراب کر دیا، برباد کر دیا، توڑ دیا۔ اور اب جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ اینٹی کرائسٹ جب اپیئر ہوگا آن ارتھ، ایٹ دیٹ ٹائم اٹ ول اپیئر۔ اب وہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن کلام مقدس میں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب اینٹی کرائسٹ اپیئر ہوگا تو وہ ہیکل جو ہے وہ نظر آئے گی جو بلڈ کی ہوئی ہے یا ابھی شروع ہو گئی ہے۔ I really don't know about this۔ اور اس کا متی کے اندر ذکر ہے 24 باب 15ویں آیت، دوسرا تسلیکیوں میں ہے، ڈینیل کی کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو آئیے ہم ایک حوالہ کو ہم پڑھیں گے۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ٹیمپل زمین پر بنائی گئی تھی، اور ہم پرانے عہد نامہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جگہ تعمیر کی گئی جہاں پہ خدا آ کے سکونت کر رہا تھا۔ اب یسایہ کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جو میری آرام گاہ کے لیے ہے۔ اب یہ ساری ٹیمپلز تو ہیں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی آرام گاہ کہاں ہے؟ دوسرا تواریخ دوسرا باب اور اس کی 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ لیکن کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے جس حال کے آسمان میں، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا؟ تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور جلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں؟ یہ ورڈز کس نے کہے؟ سلیمان نے کہے تھے۔ جب اس کو ہیکل کی تعمیر کی تیاری وہ کر رہا تھا تو اس نے یہ ورڈز کہے تھے کہ کون ہے جو بنا سکتا ہے اس کا گھر، کیونکہ اس کی تو شان ہی اتنی الگ ہے، وہ تو سما نہیں سکتا، آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں جو میں خدا کے لیے گھر بناؤں۔ یوحنا کی کتاب میں 4 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا جو دوسرے ملکوں میں لوگ رہ رہے ہیں، کیا وہ یروشلم میں جائیں گے اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کا گھر بنانے کے لیے، یا جو وہ گھر بنا ہوا ہے اس میں جا کے وہ سکونت کریں گے لوگ؟ ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب ہر کوئی تو نہیں جا سکتا یروشلم میں اور جا کے وہ اس طرح کرے، عبادت کرے اپنی۔ اب ہم نے بہت کوشش کی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت چرچز بنے ہوئے ہیں، ٹیمپلز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، بڑا بیوٹیفلی اس کو بنایا گیا ہے، بڑے قیمتی جو سٹونز ہیں وہ ہم بلڈ کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ
بناتے ہیں. سولومن نے بھی ایسے ہی بنائی تھی. اس نے بھی جو ٹیمپل بلڈ کی تھی اس کے اندر اس نے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، جتنے بھی قیمتی پتھر تھے، برکس تھیں، بہت سکلفل جو ورکر تھے، جو بڑے ذہین تھے، ان سب کو اس نے اپوائنٹ کیا اس ہیکل کی تعمیر کرنے کے لیے. لیکن خدا نے اس کے باپ کو کیا کر دیا تھا؟ ڈینائی کر دیا تھا. کیوں ڈینائی کر دیا تھا؟ کیونکہ اس نے بہت سارے خون بہائے تھے، جنگیں لڑی تھی. آج اگر ہم ایسی سچویشن میں ہیں، کیونکہ یہ دوسری آیت یہاں پہ کہہ رہی ہے دوسری آیت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جگہ ہے آرام گاہ کی، پہلی آیت میں کہ جو آرام گاہ کی جگہ ہے یہ کہاں ہے؟ سولومن نے تو بنائی تھی، اور جب اس نے بنائی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور خدا آ کے وہاں سکونت کرتا تھا، وہ ڈویل کرتا تھا، اور یہ زمین پر اس ٹائم جگہ بنائی گئی تھی. اب آج جو ہے جیزس ڈویل کہاں کرتا ہے؟ خدا کہاں ڈویل کرتا ہے؟ جیزس میں، جیزس کرائسٹ میں. جب ہم یوحنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 14 ورس کو پڑھتے ہیں، تو لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اب دیکھیں جیزس اور گاڈ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. خدا یسوع مسیح میں سکونت کرتا تھا، ڈویل کرتا تھا، اور جیزس نے ہمسیلف اس نے اپنا آپ پیش کیا خیمہ اجتماع کے لیے، اس ٹیمپل کے لیے اس نے اپنی باڈی کو پیش کر دیا تھا. اور آج وہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم جو بلیورز ہیں وہ خداوند کے لیے اپنے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائیں. بلیورز کا جو دل ہے، جو انسان کا دل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی سکونت کا ہے. کیونکہ دوسری آیت کہتی ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی ہیں. یہ جتنے ہیرے موتی بلڈنگ سٹف ہے نا، جس کے ساتھ بلڈنگ کو بنایا گیا ہے یا ٹیمپل کو بنایا گیا ہے، جتنے بھی سٹف ہے وہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس لیے اس کو اتنی ان چیزوں کی بنائی ہوئی کی خوشی نہیں ہوگی. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو ایسا بنا لیں جو خدا کو پسند آ جائے، خدا کو پسند آ جائے. لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا. دیکھیں خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ میں اس شخص پر نگاہ کروں گا. وہ اس شخص پر نگاہ کرے گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل اور میرے کلام سے کام جاتا ہے. اب جو بلیورز ہیں، بلیورز کے پاس کون سا دل ہونا چاہیے؟ وہ دل کیسا ہونا چاہیے؟ جو خدا کو چاہیے. خدا کو یسوع مسیح کا دل ویسا ہی لگا جیسا وہ چاہتا ہے، اور وہ وہاں پہ آ کے سکونت کرتا ہے، ڈویل کرتا ہے. کیا آج ہمارے دل ویسے ہیں کہ خدا آ کے یہاں پہ سکونت کر سکے؟ ہم نے کیا ایسی جگہ خدا کے لیے بنا رکھی ہے کہ وہ آ کے سکونت کر سکے؟ کیونکہ خدا ان کا کلام یہاں فرما رہا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جو میری آرام گاہ کی ہے. اور آج ہم اپنے آپ کو بلیورز کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کو پیش کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم سب دنیا کے شاید ایسے کاموں میں الجھے رہتے ہیں کہ وہ جگہ ہم خدا کو دے ہی نہیں سکتے جیسی جگہ وہ چاہتا ہے، جیسی جگہ وہ ہم سے چاہتا ہے. ہم ویسی جگہ شاید خدا کو نہیں دیتے ہیں. اس لیے خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جو میری آرام گاہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ سب دنیا کی چیزیں میں نے ہی بنائی ہیں. اگر ان سے آپ ٹیمپل کو بناتے ہو، اگر ان سے آپ دنیاوی طور پہ ہاؤس آف
गॉड बनाते हो तो उससे खुदा को खुशी नहीं मिलती है, वो नाकाफी है, वो खुदा के लिए काफी नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे जैसे ही मेरे प्यारे बेटे और बेटियां हों। उसने कहा है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब और शिकस्ता दिल है, जो दिल का गरीब है, क्योंकि दिल के गरीब क्या है? मुबारक है वो लोग। मत्ती की किताब में 5वां बाब में ये लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है और वो ही आसमान की बादशाही को देखेंगे। खुदा उन्हीं पे नजर करेगा, खुदा उन्हीं को देखेगा जिनके दिल गरीब हैं। अब गरीब हम दुनियावी तौर पे इस तरह ना अपने आप को फील करें कि शायद हमारे पास तो कुछ ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसे हम रिच नहीं है, तो हम कैसे, हमारा जो गरीब है, जो हम स्टेटस रखते हैं, तो कैसे हम खुदावंद के लिए हम मुबारक ठहर सकते हैं? ये दिल के गरीब की बात हो रही है कि जो दिल के अंदर, जिसने खुदा को बसाया हुआ है, उस दिल के अंदर खुदा रहता है, तो वो दिल का गरीब हुआ है और वो मुबारक है, क्योंकि वो ही खुदा को देखेंगे। यसाया की किताब 57 चैप्टर 15 वर्स में भी खुदा ने यही फरमाया है, क्योंकि वो जो आला और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है। और ये कौन है? ये हमारा खुदा है, जो आला है, बुलंद है, अब्दुल अबाद, वो कायम है और कायम रहेगा, जिसका नाम कदूस है। वो ये फरमा रहा है, वो ये बातें खुद फरमा रहा है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं। वो ये फरमा रहा है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है। अब ये खुदा खुद बात फरमा रहे हैं कि मैं उन दिलों के साथ भी हूं, उन दिलों में भी मैं रहता हूं। गो कि मैं बुलंद, मैं मुकद्दस मकाम में रहता हूं। वो उसकी जो प्रेजेंस है वो इक्वल है हर जगह, वो हर जगह पे मौजूद है एक ही वक्त पर। अगर वो मुकद्दस मकाम पर रहता है, बुलंद है, लेकिन वो खुद ये बात फरमा रहा है कि मैं उसके साथ भी हूं जो शिकस्ता दिल है। मतलब इन बातों की कितनी वैल्यू है, इन बातों की कितनी वैल्यू है। जो दिल का गरीब है, शिकस्ता दिल है, फरोतन है, जो फरोतनी के साथ वो रूह को जिंदा करता है और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हमारे दिलों को हमें चेक करना है। क्या ये दिल के गरीब हैं, शिकस्ता दिल हैं, फरोतन हैं? क्या इनके, जब हम कलाम को सुनते हैं तो क्या ये दिल खुदा के कलाम को सुन के कांपता है? हम अपनी राहों को रास्त करते हैं? हम अपनी बुरे रविशों से बाज आते हैं? क्या हम उन कामों को तो नहीं कर रहे जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है? क्या हम उन कामों में तो नहीं उलझे हुए, कंफ्यूजन की स्पिरिट में तो नहीं है हम? क्योंकि ये सब बातें खुदा को पसंद नहीं है, नहीं है ये सारी बातें। और हमें फरेब नहीं खाना है, और खुदा को हमें ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। और वक्त बहुत करीब है, वक्त बहुत नजदीक है, क्योंकि जो हम बोएंगे हम वही काटेंगे। हमें अपने आप को, अपने दिलों को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा को वैसे ही दिल चाहिए जैसा वो चाहता है, जैसा वो दिल उसका है। वो यही चाहता है कि मेरे बच्चों का भी दिल वैसा ही हो। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, हालेलुया। दिल के गरीब मुबारक है वो लोग। अपने आप को सबमिट कर दे खुदा को, अपने आप को खुदा के हजूर क्या कर दे? सबमिट कर दे, सबमिशन में दे दें।
اور روح کا جو پھل ہے، جو 9 پھل ہیں روح کے، ان کو اپنے اندر آنے دیں، ان پھلوں سے اپنے آپ کو بھریں۔ اور وہ 9 پھل ہیں، 9 پھلوں کو آپ کے اندر ہونا ضرور ہے۔ اور کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ جو بدن ہے یہ خدا کا مقدس ہے، یہ خدا کی ڈویلنگ پلیس ہے، اور اس دل کو، اس بدن کو ہمیں خدا کے لیے ہی استعمال کرنا ہے۔ ہم اپنا ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب قیمت سے ہم نے نہیں خریدا، یہ خدا نے ہمارے لیے قیمت ادا کی ہے، اس نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ بس اپنے بدن سے ہم نے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ اور ہمیں اسی طرح کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ خدا کی سکونت گاہ بن جائے، ہمارا دل خدا کی سکونت گاہ بن جائے، تو ہمیں پھر اپنے آپ کو خدا کے حضور سبمٹ کرنا ہے۔ ہمارا دلوں کے اندر رچنس کس کی ہونی چاہیے؟ روح کے پھلوں کی ہونی چاہیے۔ ہمارا دل ہمبل ہونا چاہیے۔ آئیے ہم ایک ورس کو پڑھیں گے، میکا کی کتاب میں سے 6 چیپٹر اور اس کی ورس نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ اپنے خدا کے حضور ہم نے کیسے چلنا ہے؟ فروتنی کے ساتھ چلنا ہے۔ اور فروتنی جب آتی ہے تو ہماری زندگیاں چینج ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں میں چینج آتا ہے، اور وہ چینج جو ہے پھر لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ چینج جو ہے یہ سائن ہے کہ ہم فروتن ہیں، اسپرچولی بھی اور فزیکلی بھی۔ اسپرچولی اگر ہم فروتن ہو جائیں گے، ہمبل ہو جائیں گے، تو خدا ہمیں روح کے پھلوں سے بھر دے گا، روح کی نعمتوں سے بھر دے گا، وہ ہمیں ہر 7 اسپرٹ سے ہمیں بھر دے گا، اور فزیکلی بھی ہم دنیا کے اندر بھی شائن ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم خدا کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور جب خدا کے کام کا بوجھ ہم پر آ جاتا ہے، وہ بوجھ نہیں کہ دنیا کے بوجھ ہمیں کاموں کے اس طرح ہم بوجھ لے رہے ہیں، خدا کے کام کرنے کا بوجھ جب خدا ہمیں صلاحیت دیتا ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر یہ کرج بھی رکھنی ہے، ہمیں ان کاموں کو بھی خدا کے لیے کرنا ہے۔ جس طرح نہمیہ نے، عزرا نے دیکھا کہ خدا کے گھر کی انہوں نے تعمیر شروع کی، وہ روئے اس کے لیے، انہوں نے کرائے آؤٹ کیا خدا کے حضور، ان کے اوپر یہ خداوند کی طرف سے بوجھ انہیں محسوس ہوا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم اس زمین پر ہیں، ہم خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ خدا کے گھر کو بنانا ہے، اور وہ روئے خدا کے حضور۔ کیا آج میں اور آپ روتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آنسو اس کے حضور بہاتے ہیں؟ اپنے ملک کی بحالی کے لیے، اپنے گھرانے کی بحالی کے لیے، اپنی کنٹری کی بحالی کے لیے، اپنے رشتے ناتوں کے لیے، کیا ہم آنسو بہاتے ہیں؟ کیونکہ جو آنسوؤں سے بوتا ہے وہ خوشی سے کاٹتا ہے، اور خدا اپنا رحم اسی پر ظاہر کرتا ہے جو کہ ہمبل ہے، فروتن ہے، دل کے غریب ہے۔ جو لوگ دل کے غریب ہیں اور جو پراؤڈ ہے، خدا ان پہ اپنی لعنت بھیجتا ہے، اپنا کرس نازل کرتا ہے۔ تو کیا ہم خداوند کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر ہمیں اپنے آپ کو فروتن کرنا ضرور ہے۔ دوسری بات، شکستہ دل۔ کنگ ڈیوڈ کو دیکھے کہ جو بھی اس نے گناہ کیا، اس کے بعد وہ رویا، اس کے بعد وہ رویا۔ He cried out to God. ڈیپ ریپینٹنس کے لیے وہ رویا تھا۔ کس لیے رویا تھا؟ توبہ کے لیے وہ رویا تھا کہ خداوند تو مجھے معاف کر، تو مجھے نیا دل عنایت کر۔ 51 زبور اسی کے تعلق سے ہے
کہ مجھے تو معاف کر, مجھے تو اپنی قربت سے دور نہ کر. اور یہ شکستہ دلی ہے. جب ہمبل ہوں گے, شکستہ دل ہوں گے, تو ہم خدا کے نزدیک جائیں گے اور خدا ہمیں اپنے نزدیک رکھے گا, کیونکہ سام 34 ورس 18 میں لکھا ہوا ہے خداوند شکستہ دلوں کو نزدیک رکھتا ہے. وہ ان لوگوں کو اپنے نزدیک رکھتا ہے جو شکستہ ہیں, جو غرور سے بھرے ہوئے دل ہیں, جن کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں, انہیں خدا عزیز نہیں رکھتا. اور نبوکت نظر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فل آف وہ پراؤڈ سے بھرا ہوا تھا, اس کا دل بہت سخت تھا, اس کی روح خدا کو ایسی روح نہیں چاہیے, اس کی روح خدا کو پسند نہیں تھی. تو ہمیں اپنی روح کو شکستہ کرنا ہے, ہمیں اپنی روح کو خدا کے تابع کرنا ہے, خدا کے کلام سے کانپنا. سب سے اچھی مثال ہے ایوب نبی کی, بہت ساری مثالیں ہوں گی, لیکن ہم نے ایوب نبی کو دیکھتے ہیں تو وہ شروع سے لے کر اینڈ تک خدا کے کلام پہ سٹینڈ فرم رہا, خدا کے کلام سے وہ کانپتا رہا, کیونکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں, اور خدا اس کے ساتھ تھا. گو کہ مشکلیں, پریشانیاں, تکلیفیں بہت آئیں, لیکن وہ خدا کے کلام سے کانپتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا تھا, اور خدا نے اس کو ڈبل بلیس کیا, پھر ٹرپل بلیس کیا. اور جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں نا, تو ہمیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنا ہے, کیونکہ ذہن سے ہم کچھ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو اسے ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے, دل میں اتارنا ہے, تاکہ یہ دل جو ہیلے باز ہے, جو بدل لیتا ہے اپنے آپ کو, جب کلام اس کے اندر فیڈ اپ ہوا ہوگا تو ہم گر نہیں سکیں گے, ہم اس دل کی باتوں میں نہیں آئیں گے, ہم اس کلام کو سنیں گے اور کانپیں گے اور زندگی کو گزاریں گے. اور اس زندگی میں جب خدا کا کلام ہوگا تو ہمارا انر آؤٹر دونوں ہی اچھے ہوں گے. پریز گاڈ. کرنیلیس کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں, اس کا آؤٹر اور انر بہت ہی اچھا تھا. گو کہ وہ سارے کام کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا, زکات دے رہا تھا, سب چیزیں کر رہا تھا, لیکن خدا نے اس کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ وہ بہت کچھ دے رہا تھا خدا کے حضور. آئیے پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 10. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. ڈرتا تھا وہ اپنے گھرانے سمیت. کیا آج ہم اپنے گھرانوں سمیت ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے ہیں. اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. خیرات کی وجہ سے خدا نے اسے پسند نہیں کیا تھا کہ وہ بہت خیرات کر رہا تھا. یہ خدا کی دی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو خیرات کے طور پر, ایک دوسرے کو ہم جو بلیسنگ کے طور پہ یا چرچ میں ہم دیتے ہیں, کچھ پاسٹرز کو دیتے ہیں, یا کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں, غریبوں کو جو دیتے ہیں, یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے. ان کو ہم کرنے سے اپنی ہم بادشاہی میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں, ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے ہیں. خدا کو چاہیے وہ دل جو ہر وقت خدا سے ڈرتا ہے, جو ہر وقت اس سے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے ہم زندگی کو گزارتے ہیں. وہ دل چاہیے جو خدا سے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہے. وہ دل چاہیے جو ہر وقت خدا سے جڑا رہتا ہے. وہ دل چاہیے جو خدا کے کاموں میں لگا رہتا ہے. آج خدا خود زمین پر آ کے اپنے لیے اس کلام کو, اس گواہی کو سپریڈ نہیں کرے گا. یہ کام میرا اور آپ کا ہے. اس گواہی کو ہم نے سپریڈ کرنا ہے. یسوع مسیح کی گوسپل ہم نے پریچ کرنی ہے. خدا خود نہیں آ رہا نیچے. اور یہ کام کا بوجھ, یہ کام خداوند نے ہمیں سونپا ہے تو ہمیں جی جان سے کرنا ہے, اور خدا کو وہ پسند ہے.
اور کرنیلیس اس لیے پسند ہوا کہ اس کا انر آؤٹر دونوں چیزیں خدا کو پسند آئیں. زکئی کا انر اچھا نہیں تھا، ہے نا، اس نے تو بہت سارے لوگوں کے پیسے لے کر اپنے آپ کو رچ بنایا ہوا تھا. تو جب اس نے کلام کو سنا، جب خداوند کا کلام اس نے سنا، تو اس کے گھر میں نجات آ گئی. پریز گاڈ. تو اس نے کلام دل سے سنا، دل میں قبول کیا اس کلام کو، اور دل جو ہے اس کے مطابق، جب خدا نے اس کا دل دیکھا تو خدا کے مطابق بنا، تو پھر اس کے گھر میں کیا آ گئی؟ نجات آ گئی. تو پھر اس کا انر اور آؤٹر دونوں اچھے ہو گئے. پریز ہاللیلویا. اب جاب کی وائف کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اس کا دل نہیں ملا ہوا تھا، اس لیے اس کا نام بھی تحریر نہیں کیا گیا کلام مقدس میں، کیونکہ وہ خدا کے لیے شاید اتنی ویلیوبل نہیں تھی، کیونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا. اور جاب کا دل، ایوب نبی کا دل پرفیکٹ دل تھا، جو خدا سے ڈرتا تھا اور اس سے پیار کرتا تھا، روح اور سچائی کے ساتھ پیار کرتا تھا، پورے دل کے ساتھ اس سے پیار کرتا تھا. اس لیے آج تک ہم اس کی مثالیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اپلفٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. تو آئیے آج ہم خداوند کے حضور اپنے آپ سے یہ پرومس کریں. اپنے آپ سے ہم نے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے نا، خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے. یہ جو ہمارا دل ہے یہ خداوند کا مقدس ہے، یہ مقدس ہیکل ہے اس کے لیے. یہاں پہ وہ آرام کرتا ہے، یہاں پہ وہ سکونت کرنا چاہتا ہے. آئیے ہم اپنے دل خداوند کو دے دیں تاکہ خداوند اس میں سکونت کرے. ان جیسس نیم آمین. خداوند آپ کو اس خوبصورت کلام سے بہت برکت بخشے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. آئیں خدا کی شکر گزاری کریں. خداوند ہمارا خدا جو بلا خدا، ہم سب نے اس کلام کو سنا ہے اور اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خداوند میں جانچیں اور دیکھیں کہ کہاں پر آپ کی زندگی کے اندر کہیں کمی یا کمزوری ہے. تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیں تاکہ آپ خدا کے اس مقدس کو، خدا کی اس ہیکل کو پاکیزگی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خداوند میں رہتے ہوئے خدا کے سامنے زندہ، بے عیب اور پاک قربانیاں اس مذبے پر، اس مذبح پر جلانے والے بنے. ہاللیلویا. آئیں خدا کی زندگی میں خدا سے کہیں خداوند ہم تیرے پاس آئے ہیں. خداوند تو ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے دل کو خداوند جو کسی بھی سبب سے سخت ہو گئے ہیں یا کسی بھی سبب سے ہم تیرے کلام کو اس طور سے نہیں لے پاتے، خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے کانپنا سکھا دے تاکہ خداوند تیرا ڈر، خوف تیرے کلام کا، تیری قدرت کا ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر رہے. ہاللیلویا. دعا کریں اپنے لیے، دعا کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں پر آپ غلط ہیں، کہاں پر آپ کی زندگی کے اندر جب کلام ہوتا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر وہ کلام کس طور سے اثر کرتا ہے. اگر اثر نہیں کرتا تو خدا کے کلام سے ڈرنا اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے کانپنا شروع کر دیں اور آپ اس کے نتائج اپنی روحانی زندگی کے اندر دیکھیں گے جب آپ کی روحانی گروتھ ہوگی. ہاللیلویا. دعا کرتے ہیں. آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا پاک خدا، ہم سب تیرے پاس آئے ہیں. یہوہ پاک خدا، ہم سب نے خدا تیری یسوع میں تیرے کلام کو سنا ہے، بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ سنا ہے. خدا تو ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق خدا پاک خدا حلیم اور فروتن بنا دے. خدا پاک خدا تاکہ ہم اسی کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہوئے خدا اس بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے اور زیادہ تیری قدرت میں بڑے. خدا تیرے نام میں بڑے. خدا پاک خدا، یہوہ پاک خدا، یہ کلام ہماری زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ کام کرے. خدا تیرا جلال ظاہر ہو. خدا تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خدا تیری زندگی میں برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا تیری پاک معموری خدا پاک خدا
خدا ان کے گھرانوں پر خدا تیرے کلام کی اس برکت کو لے کر آئے خدا پاک خدا، اور دعا کرتے ہیں خدا پاک خدا سویٹی کے لیے، خدا تو اپنی بیٹی کو اور ذرا کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، ہر ایک بات میں تیرا جلال ظاہر ہوتا رہے، ہر ایک بات میں خدا تیری قدرت ظاہر ہوتی رہے. ان جیسس مائٹی نیم، یسوع کے نام میں دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو ایوری ون. خدا آپ سب کو برکت دے. اب وقت ہے کہ ہم اپنی اپنی مناجاتوں کو، اپنی ٹیسٹمنیز کو خدا کے ذریعے میں لے کر آئیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ ضرور پریئر ریکویسٹ کو خدا کے ذریعے میں پیش کریں. اور میں ریکویسٹ کروں گا سسٹر سونیا عاشر سے، اگر آپ اویلیبل ہیں انٹرسیشن کے لیے تو آپ ضرور ہمیں انٹرسیشن میں لیڈ کریں. سسٹر جی آپ اویلیبل ہیں؟ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. اگر نہیں تو پھر سسٹر روزی اگر آپ لیڈ کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ اویلیبل ہیں آپ دونوں میں سے. پریز دی لارڈ پاسٹر جی. ہاں جی جی سسٹر روزی کے ساتھ مل کر ہم انٹرسیشن کو لیڈ کریں گے. سسٹر روزی ہمارے پاس چند پریئر ریکویسٹ ہیں. ہم خاص طور پر جیسے کل بھی ہم نے دعا کی، جو لوگ جاب لیس ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے تاکہ خدا انہیں جاب مہیا کرے. اور ہم بیٹے رحیم کے لیے دعا کریں گے جو کہ ایشیا میں ہے. خدا اس کی ساری بدنی کمزوریوں کو دور کر خدا کا جلال ظاہر ہو. ہم بھائی دیپ والدہ کے لیے دعا کریں گے، بیٹے جیڈن کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سسٹر روما کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے تاکہ خداوند ان کی زندگی کے اندر عجیب و جلالی نکل کرے. اور ہم بے اولاد جوڑوں کے لیے خدا کی ذریعے میں برکت کی دعا کریں گے. ہاللیلویا. ہم مل کر سسٹر روزی کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. جی سسٹر جی ویلکم.